Assalamu alaikum everybody. I hope that you all people will be fine and good. During today's lecture, we shall discuss our first lesson, the dying sun, and its all aspects in detail. Before going towards the chapter, we shall have somewhat introduction to Sir James Jeans, the author of this lesson. Sir James Hopwood Jeans, 1877 to 1946, was an English physicist, astronomer, and mathematician. He wrote a book in 1930 with the title The Mysterious Universe. The Mysterious Universe was published in 1930 اور ہمارا یہ جو فرسٹ لیسن ہے The Dying Sun, The Mysterious Universe, سر جیمز جینز کی اسی بک کا فرسٹ چیپٹر ہے جو ہمارے سلیبس میں انکلوڈ کیا گیا سیکنڈ ایئر کے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم تھوڑا سا رائٹر کے بارے میں ہم انٹروڈکشن لیں گے. تو دا تھیوری فار وچ ہی گاٹ very much famous, he for the first time proposed that matter is continuously producing throughout the universe. اس کے اکارڈنگ کیونکہ کائنات اسٹیٹک نہیں ہے, کائنات میں جو میٹیریل ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے, موونگ ہے, جس کے نتیجے میں جو میٹر ہے وہ کنٹینیوسلی پروڈیوس ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے. Moreover, he also made very other significant contributions, especially as a writer. His most notable works revolved around definitely astronomy, including the mysterious universe. اگر ہم تھوڑی سی آگے بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا دا ڈائنگ سن. ہم ڈائنگ سن کی طرف آتے ہیں, ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. اگر اس کی اوور آل ہم ایک ڈسکشن کریں, اگر ہم اوور آل اس کا ایک ویو لیں ہمارے فرسٹ لیسن کا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اوور آل یہ چیپٹر جو ہے اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو میجرلی ٹو پارٹس. فرسٹ آف آل, انیشلی the writer tells us the geographical details of the heavenly bodies and their creations. دو آسپیکٹس ہیں اس ہمارے لیسن کے, اس میں اس کو اوور آل ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس لیسن کا جو تھیم ہے وہ یہ بنے گا, کیا ہمارے جو ہیونلی باڈیز ہیں یعنی اجرام فلکی ہیں ان کی جیوگرافیکل ڈیٹیل بتائی جاتی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیسے ہمارے جو پلانیٹری سسٹم ہے کیسے وجود میں آیا, اسی لیسن کا ہی پارٹ ہوگا. آگے اگر ہم بات کریں دا ڈائنگ سن کے ٹائٹل کی, ہم سب سے پہلے ٹائٹل ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹائٹل کنسسٹ آف 3 words. فرسٹ آف آل دا, دیٹ از کالڈ ڈیفینٹ آرٹیکل. آپ جانتے ہیں آرٹیکل دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈیفینٹ ہوتے ہیں, انڈیفینٹ ہوتے ہیں. دا ڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے اے یا این, ہمارا انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے اسٹارٹ میں لگا دیا. پھر اس کے بعد ڈائنگ. ڈائنگ از اے پریزنٹ پارٹیسپل. آپ جانتے ہیں ورب کی 4 فارمز ہوتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم فرسٹ فارم جو ہوتی ہے اس کو پریزنٹ فارم بولتے ہیں, سیکنڈ فارم جو ہوتی ہے اس کو پاسٹ فارم بولتے ہیں, تھرڈ فارم جو ہوتی ہے اس کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں, اور پھر جو فورتھ فارم ہوتی ہے اس کو پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. بیٹا جو پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے یہ 2 رول ادا کرتا ہے. سب سے پہلا یہ مین ورب کے طور پر کام کرتا ہے, اینڈ سیکنڈلی یہ ایڈجیکٹو کے طور پر کام کرتا ہے. جہاں تک پریزنٹ پارٹیسپل کی ذات کا تعلق ہے, اٹ ہیز 3 فنکشن. سب سے پہلے یہ مین ورب کا کام کرتا ہے, سیکنڈلی یہ ایڈجیکٹو کا کام کرتا ہے, تھرڈلی یہ جیرنڈ کا کام کرتا ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ کوشچن بیدار ہونا چاہیے, جب ڈائیڈ بھی ایڈجیکٹو ہے, ڈائنگ بھی ایڈجیکٹو ہے, تو اس ظالم نے صرف ڈائنگ ہی کیوں لگایا؟ یہ ڈائیڈ کیوں نہیں لگا سکتا تھا سر جی؟ اس کی 2 ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جو ڈائیڈ ہے یعنی جو پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے, جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ ایکشن کمپلیشن کو شو کرتا ہوتا ہے, یہ فنشڈ ایکشن کو شو کرتا ہوتا ہے. یعنی ڈائیڈ کا مطلب مر چکا, ختم ہو چکا. دا سن از ناٹ ڈیڈ یٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ناؤن سے پہلے آپ جو پاسٹ پارٹیسپل کا ڈائیڈ ہے آپ اس کو ایٹریبیوٹیولی استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے یہ 2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے ڈائیڈ کا استعمال نہیں کیا. اب نیکسٹ جو ہے دا سن از ڈائنگ, دا سن از لوزنگ اٹس انرجی. سن کیونکہ جو اپنی انرجی ہے وہ کھو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اس وجہ سے اس کو ڈائنگ سن کہہ رہا ہے. دا سن از ناٹ ڈیڈ یٹ, اس لیے ڈائنگ کا ورڈ استعمال کیا, اس نے ڈائنگ کا استعمال نہیں کیا. ہمارا اپنا جو لیسن ہے یہ بھی تو اسی بات کو الیبوریٹ کرتا ہے نا. دیکھیے نا ہمارے لیسن کے اندر کیا بتایا جاتا ہے, ہمارے لیسن میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ سن اپنی انرجی لوز کرتا ہے. جیسا کہ آپ فزکس میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہر جو ایلیمنٹ جو اپنی انرجی لوز کرتا ہے اس سے ایک نئی چیز کریٹ ہوتی ہے, اس سے ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے. ایسے ہی سن بھی اپنی
انرجی لوز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا پلانٹری سسٹم وجود میں آتا ہے. کیسے وجود میں آتا ہے از لیٹر آن ڈسکشن، آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر جو سن ہے ایکسکیوز می، یہ جو ڈائنگ ہے یہ ڈی جنریٹنگ کے میننگ میں آ رہا ہے، ڈس انٹیگریٹنگ کے میننگ میں آ رہا ہے، ڈی کمپوزنگ کے میننگ میں آ رہا ہے. ہم نے ٹائٹل کو ڈسکس کر لیا. آگے ہم چلتے ہیں کہ ان ہاؤ مینی پوائنٹس آور ہول چیپٹر کین بی ڈیوائڈیڈ. فرسٹ آف آل انیشلی وی آر ٹولڈ اباؤٹ دی واسٹنس آف دا یونیورس، کہ کائنات ہماری کتنی وسیع ہے، ہمارا پہلا پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. سیکنڈ نمبر پہ کریشن آف پلانٹس، ہمارا جو پلانٹری سسٹم ہے، ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ کیسے وجود میں آئے، اور پھر ان کے وجود میں آنے کے بعد بگننگ آف لائف، لائف کیسے سٹارٹ ہوتی ہے. یونیورس جب لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، انسان کو شعور آتا ہے، تو جب وہ اس کو مسخر کرتا ہے، جب اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کائنات، رائٹر کہتا ہے یہ یونیورس ہمارے لیے فرائٹننگ ہے. کیوں فرائٹننگ ہے از اے لیٹر آن ڈسکشن. لائف پاسبل اونلی آن دا ارتھ، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے. زندگی صرف اور صرف زمین پر ہی کیوں محیط ہے؟ اس کی جو باقی جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کی جیوگرافیکل ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اور پھر جو ہمارا اسپیس ہے یا ایمٹی اسپیس ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لائف کسی اور پلانٹ پر یا کسی اور نوک اینڈ کارنر میں، کائنات کے کسی اور نوک اینڈ کارنر میں وجود میں کیوں نہیں آ سکتی. اس کی ہمیں ڈیٹیل ڈسکشن دی جائے گی ہمارے اس لیسن میں. اور پھر ہمارا آؤٹر اسپیس کیا ہے، ہمارا آؤٹر اسپیس کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا. لے بیٹا جی اب ہم ان کو پوائنٹس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارا جو پہلا پوائنٹ ایجنڈا ہے جی، واسٹنس آف دا یونیورس ہے. یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کا آئیڈیا دینے کے لیے رائٹر نے 3 امیجز اٹھائے ہیں. سب سے پہلے دا سائز آف دا اسٹارز، ایکسکیوز می، سب سے پہلے دا سائز آف دا اسٹارز، سیکنڈلی دا نمبر آف اسٹارز، اور تھرڈلی ڈسٹینسز امانگ دیم. جب سٹارٹ لیتا ہے رائٹر، جب سٹارٹ لیتا ہے تو ہمیں کہتا ہے، تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے کتنی وسیع ہے، کہ اس میں جو سٹارز ہیں ان کے بارے میں کامنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے a few stars are known which are hardly bigger than the earth but most of them are so large، اتنے بڑے ہیں that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. سر اندازہ لگائیے، وہ کہتا ہے شاذ و نادر چند ہی سٹارز ہیں جو زمین سے تھوڑے سے بڑے ہوں، ادروائز کئی تو بے شمار تو اتنے سٹارز ہیں کہ ہماری زمین جیسی کئی زمینیں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں زمینیں اٹھا کے ایک سٹار کے اندر آپ ڈال دیں پھر بھی جگہ وہ کہتا ہے خالی بچے. یہ ہے ہمارے گھر کا چھوٹا پن ایز کمپیئر ٹو دا ہول یونیورس، ایز کمپیئر ٹو آل دا ادر سٹارز. سیکنڈ نمبر پہ دا نمبر آف دا سٹارز، کائنات میں جو ہمارے سٹارز ہیں جو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. رائٹر اس کے لیے ایکسپریشن یوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے the total number of stars is something like the total number of grains of sand on all the sea shores of the world. وہ کہتا ہے سر جی ایک مرتبہ آپ چلے جائیں ساحل سمندر پر، چلے جائیں دنیا کے جتنے ساحل سمندر پر چلے جائیں، وہاں پر جو ریت کے ذرات ہیں نا، آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، آپ ان کو گننا شروع کر دیں. جب آپ ان کی گنتی مکمل کر لیں تو سمجھ لیں کہ ان کے برابر ہی ستاروں کی تعداد ہے. یعنی انیومریبل سر، کاؤنٹ لیس ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، بے شمار ہیں، ٹریلینز میں. سو آپ ذرا اندازہ لگائیے، سب سے پہلے سائز آف دا سٹارز، سیکنڈ نمبر پہ نمبر آف دا سٹارز. ایک تو ہیں اتنے بڑے، دوسرے نمبر پہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور پھر جب تعداد زیادہ ہے اور اتنے بڑے ہیں تو وہ تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے چل رہے ہوں گے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. رائٹر آگے وہ کہتا ہے کہ دیز ملینز آف سٹارز آر وانڈرنگ اباؤٹ اسپیس اینڈ دیر آر دا ڈسٹینس آف ملینز آف مائلز امانگ دیم. وہ امیجز دیتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، امیج کریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر دیکھیں اتنا بڑا اوشن ہے، اتنا بڑا سی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ ایک شپ ایک طرف پھر رہا ہے، دوسرا شپ دوسری طرف پھر رہا ہے. بالکل ان شپس کی طرح ہی ان کے درمیان، ان سٹارز کے درمیان ملینز آف مائلز کا ڈسٹینس ہے. ہمیں اس نے کائنات کی وسعت کے بارے میں 3 امیجز اٹھائے، سائز آف دا سٹارز، نمبر آف سٹارز اینڈ دین ڈسٹینسز امنگ دیم. یہ جی ہم نے آگے ان کے مین پوائنٹس بھی بنا دیے، کس طریقے سے وہ سائز آف سٹارز بتاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا ایکسپریشن یوز کرتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ نمبر آف سٹارز بتاتا ہے، ان کے لیے کون کون سے ایکسپریشن یوز کرتا ہے. اس کے بعد ڈسٹینسز امنگ سٹارز، ان کے لیے کون کون سے ایکسپریشن یوز کرتا ہے. یہ ورڈ فارم میں، فریزز فارم میں ہمارے سامنے بھی ہیں تاکہ ہم ان سے مزید ہم سینٹنسز ڈیولپ کر سکیں.
اور پھر واسٹنس آف دا یونیورس میں نے آپ کو بتایا, سائز آف دا اسٹارز, ا فیو اسٹارز آر نون وچ آر ہارڈلی بگر دین دا ارتھ, ہم نے اسٹارٹ میں لیا. یہ ہمیں سن دکھایا گیا, اور سن کے ساتھ یہ ہمیں ارتھ کا ایک چھوٹا سا پارٹیکل دکھایا گیا ہے. آپ خود امیجن کیجئے کہ ہاؤ اسمال از آور ارتھ ایز کمپیئر ٹو دا ہول یونیورس. اور پھر واسٹنس آف دا یونیورس میں نے آپ کو بتایا the number of stars, ان کی تعداد کتنی ہے, is something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں ہم اس بات کو. اس کے بعد نیکسٹ نمبر پہ vastness of the universe میں distances among them, ان کے درمیان میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ there are the distances of millions of miles, and then they are moving like ships on an empty ocean. Every ship is a million miles away from its nearest neighbor. سارا ان کے درمیان کیونکہ اتنا زیادہ ڈسٹینس ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب کبھی بھی نہیں آ پاتے. تو رائٹر یہ کہتا ہے اٹ از اے ویری ویری ریئر ایونٹ فار اے اسٹار ٹو کم اینی ویئر ڈیئر ٹو اندر. ایک ستارے کے لیے بہت ہی نایاب واقعہ ہوگا کہ وہ کبھی کسی دوسرے ستارے کے قریب کہیں آ بھٹکے. لیکن رائٹر یہ کہتا ہے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ جو کریشن آف پلینٹس کی طرف جاتا ہے. لیکن رائٹر یہ کہتا ہے کہ سم 2000 ملین ایئرز اگو ایسا ہوا کہ ایک ستارہ گردش کرتے کرتے سورج کے قریب آیا. A wandering star came near the sun and it produced tidal waves upon the surface of the sun. اس کی جو فورس تھی, اس کا جو پریشر تھا وہ اتنا زیادہ تھا, یہ سن سے ڈیفینیٹلی کہیں زیادہ بڑا ہوگا. اس کی جو فورس تھی وہ اتنی زیادہ پریشرائز تھی کہ اس نے سورج کی سطح پر بڑی بڑی ویوز پیدا کر دی. اس طریقے سے سورج اور چاند ہماری زمین پر مد و جزر کی لہریں پیدا کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی اس سیکنڈ سٹار نے جب وہ موو کرتے ہوئے سن کی طرف آ رہا تھا, سن کے سرفیس پر بھی تو اس نے ویسے ہی لہریں پیدا کر دی ہوں گی. اور پھر اتنی اسٹرانگ, اتنی زیادہ that all those waves were produced or developed into a huge mountain. وہ mountain اتنا بڑا کہ ہم ان کی ہائٹ کو امیجن نہیں کر سکتے. And with the passage of time, before collision سے پہلے as the star receded, جب وہ واپس مڑنے لگا, its tidal pull had become so effective, had become so powerful that the whole mountain was torn into pieces. And those smaller or bigger pieces of the sun started revolving around the sun. سورج کے گردش کرنے لگے. Smaller or bigger, یہی وہ رائٹر کہتا ہے, چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, یہی ہمارے پلانٹس کہلائے, یہی ہمارے سیارے کہلائے, اور ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے. اب یہاں پر اس نے پلینٹس کی کریشن کے بارے میں بتا دیا, ہماری ارتھ کی کریشن کے بارے میں بتا دیا, اور ہمارا امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی بنے گا کہ what happened some 2000 million years ago. some 2000 million years ago کیا ہوا تھا. لیں جی, ہمارے پلینٹس وجود میں آ گئے. پلینٹس کے وجود میں آنے کے بعد اب کس کا سٹارٹ ہونا ہے, لائف کا سٹارٹ ہونا ہے. اب کیونکہ یہ پلینٹس جو تھے یہ سن کا پارٹ تھے, جیسے ہی سن کے سرفیس سے سیپریٹ ہوئے تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے آٹومیٹکلی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. جیسے لوہے کی سلاخ ہوتی ہے, ہم اٹھا کے بیٹا ہم آگ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ہیٹڈ رہتی ہے, اور جیسے اس لوہے کی سلاخ کو اٹھا کے ہم آگ سے باہر نکالتے ہیں بالکل ایسے اس کا ٹیمپریچر آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیم ہیپنڈ ود دوز پیسز آف دا سن. وہ ماؤنٹین جو کہ اس سٹار کی وجہ سے کریٹ ہوا اور پھر وہ ٹکڑے ہوا, ان کے جو ٹکڑے تھے ود دا پیسج آف ٹائم دے اسٹارٹڈ لوزنگ دیئر ہیٹ, اپنی جو ہیٹ ہے وہ کھونا شروع کر دیا. اینڈ ون آف دوز کولنگ پیسز آف دا سن, رائٹر سیز, رائٹر کہتا ہے وہ جو سرد پڑتے ٹکڑے تھے سورج کے, گیو برتھ ٹو لائف. انہوں نے ان میں سے ایک نے, جہاں پر ٹیمپریچر ماڈریٹ تھا, جس کا جب ان کا ٹیمپریچر ماڈریٹ ہوا تو ان ٹکڑوں میں سے ایک نے زمین نے ہماری زندگی کو جنم دیا. one of the cooling pieces of the sun gave birth to life. رائٹر خود کہتا ہے, وہ کہتا ہے we do not know, ہمیں نہیں پتا. We do not know when, how and why this happened. کیوں ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا. وہ لائف کو ایک لحاظ سے وہ اسپونٹینیس کہہ رہا ہے کہ آٹومیٹک تھی, یہ اسپونٹینیس تھی, اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ بینگ نہیں ہے جس کو کریٹ کر سکتا. اینی ہاؤ, یہ کہنا تھا ایک اور ڈسکشن ہے. لائف اسٹارٹیڈ ان دی فارم آف سمپل آرگنزم وچ بیکیم مور اینڈ مور کمپلیکس, جو کہ مزید سے اور زیادہ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی گئی.
اینڈ ہیز ان دا اینڈ، اور آخر کار اس نے ایسے ایسے وجود قائم کیے whose lives are largely centered in their feelings, emotions, sense of beauty and religions. رائٹر کہتا ہے لائف ایک سمپل آرگنزم کی فارم میں کریٹ ہوئی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا چلا گیا سر؟ اٹ بیکیم مور اینڈ مور کمپلیکس، زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتی گئی، اور آخر کار کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسے کیسے انسان پیدا کیے، کیونکہ اس کے اندر ایک ریپروڈکشن سسٹم تھا، تو اپنے جیسے یہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے جسم پیدا کر سکتے تھے، اس لیے سر آخر میں ہمارے جیسے انسان پیدا ہوئے. کون سے ہمارے جیسے انسان؟ کس قسم کے ہمارے جیسے انسان؟ جن میں کیا ہے؟ فیلنگس ہیں، ایموشنز ہیں. ہم ساری کی ساری زندگی اپنی فیلنگس اور ایموشنز پہ گزار دیتے ہیں. سینس آف بیوٹی ہے ہمارے اندر، ہم اپنے ریلیجن کی پوجا کرتے ہیں، ہم ساری کی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اس طریقے سے لائف کی بگننگ ہوئی، اس طریقے سے لائف کا ہمارا سٹارٹ ہوا. سو بیٹا اس لیے ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان دا اینڈ پروڈیوسڈ بینگز whose lives are largely centered in feelings, ambitions and sense of religion, a sense of beauty and religion. اور پھر رائٹر کہتا ہے انسان پیدا ہو گیا، انسان کی تخلیق ہو گئی، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اسے شعور بخشا گیا، اس کے اندر شعور آیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوئی، اس نے اس کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. تو دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے جیسا کوئی انسان ہی نہیں ہے، ہماری جیسی کوئی لائف ہی نہیں ہے. پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور ہم ایک نیگلیجیبل پارٹ میں، ہم کائنات کے ایک نیگلیجیبل پارٹ میں ہمارا وجود ہے. اگر انسانی زندگی اتنی امپورٹنٹ تھی تو پھر پوری کی پوری کائنات کے اندر کیوں نہیں یہ پوری کی پوری کائنات میں کیوں نہیں یہ ڈومینیٹ کر گئی؟ رائٹر کہتا ہے جب یہ سوچتا ہے، جب وہ اسپیس کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ ٹائم کے بارے میں سوچتا ہے، ٹائم کیا ہے؟ اتنی لمبی تاریخ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو پہلے کی زندگی تھی، ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری. یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اسپیس اتنا بڑا ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ارتھ تو بالکل ہی نیگلیجیبل پارٹ ہے، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا. رائٹر کہتا ہے ہمیں یہ کائنات جب ہم سوچتے ہیں تو یہ ہمیں کائنات یہ خوفناک لگتی ہے سر، فرائٹننگ لگتی ہے. وائی از دس یونیورس فرائٹنگ ٹو اس؟ ہمارا امپورٹنٹ کوشچن بھی بنتا ہے. بیکاز آف ایمینس ڈسٹینسز، وسیع و عریض قطعات ہیں، اتنے ڈسٹینسز ہیں، گریٹ اسٹریچز آف ٹائم، تاریخ ہے، اتنی لمبی تاریخ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ایکسٹریم لونلینس، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اس کے اندر ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں. لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس، جیسے کبھی ذکر کیا. No sign of life anywhere in the universe except on the earth. زمین کے علاوہ کہیں اور ہمارے جیسا وجود ہی نہیں ہے. سر ہو بھی تو کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ لائف نیڈز suitable physical conditions, the most important of which is temperature. اور ٹیمپریچر جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے سب سے بیسک رول ادا کرتا ہے. موسٹ آف دا میٹر، اگر ہم میٹر کی بات کریں، میٹیریل کی بات کریں، دوسرے پلینٹس پر جائیں تو دوسرے پلینٹس پر یا بہت زیادہ ہیٹ ہے یا بہت زیادہ سردی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ لائف پاسبل نہیں ہے. جو میٹر ہے دوسرے کی بات کر لیں، اگر آپ سٹارز کی بات کر لیں، سٹارز آر جسٹ لائک برننگ بالز آف فائر. ایک تو میٹر ہاٹ ہے، دوسری طرف جو ہے ہمارا جو اسپیس ہے وہ ہمارا کولڈ ہے، ایمپٹی اسپیس ہمارا کولڈ ہے. جیسے ابھی یہاں پر ذکر کیا کہ stars are burning balls of fire and rare to have such system as ours. جیسے ہمارا نظام ہے، جس طریقے سے ارتھ ہے ایک خاص ڈسٹینس پہ ہے، اس کی کلائمیٹ ماڈریٹ ہے، ایٹماسفیئر ماڈریٹ ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ماڈریٹ ہے، زندگی یہاں پر وجود میں آ سکتی ہے سر. کائنات کے جیوگرافیکلی کائنات کے کسی اور حصے میں زندگی کا وجود بھی تو نہیں ہو سکتا نا. نہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہوگا، نہ ہی تمام کی تمام ہماری جو بیسک سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں ملیں گی، اور نہ ہی زندگی کہیں وجود میں آ سکتی ہے. تو رائٹر اس لیے کہتا ہے کہ ہماری جو لائف ہے صرف اور صرف کہاں تک محدود ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ارتھ تک ہی محدود ہو سکتی ہے. سو ان دس وے ہمارا یہ جو چیپٹر ہے، ہمارا جو لیسن ہے دا ڈائنگ سن، اس کو میجرلی جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس کو ہم میجرلی کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کو 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے رائٹر ہمیں کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ رائٹر ہمیں سب سے پہلے واسٹنس آف دا یونیورس کے بارے میں بتاتا ہے.
پھر کریشن آف پلانٹس کے بارے میں بتاتا ہے, بگننگ آف لائف کے بارے میں بتاتا ہے, یونیورس فرائٹنگ ٹو اس کے بارے میں بتاتا ہے, لائف پاسبل اونلی آن دا ارتھ کے بارے میں بتاتا ہے, اینڈ آؤٹر اسپیس کے بارے میں بتاتا ہے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.